اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی سیدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والہادی الی صراطک المستقیم وعلی آلہ حق قدرہ ومقدارہ العظیم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج کی یہ ویڈیو کچھ مصروفیات کے بعد میں نے بنائی ہے۔ ذاتی مصروفیات تھا، ظاہر سی بات ہے، رمضان کا آخری عرصہ چل رہا تھا، وقت نہیں نکل پا رہا تھا کہ میں آپ لوگوں سے مخاطب ہوں یا کوئی ویڈیو اپلوڈ کر سکوں۔ لیکن کل ایک ویڈیو آئی ایک صاحب کی، تو میں نے ضروری سمجھا کہ آپ لوگوں کے سامنے ایک گزارش پیش کر لوں یا آپ کو ہوشیار کر لوں اس معاملے میں۔ تو میں ان موصوف کا نام نہیں لوں گا، اس لیے کہ میں کسی کی غیبت نہیں کرنا چاہتا ہوں، نہ ہی میرا یہ طریقہ کار ہے کہ کوئی شخص اگر مجھ پہ تنقید کرے تو میں اس کو اپنی ذاتی ذات پہ تنقید کرنے کا جواب دوں۔ میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں لوگوں کو اپنی ذات پہ جو میری تنقید ہوتی ہے اس پہ میں ان کو جواب دینے بیٹھ جاؤں، کیونکہ یہ تو اول میری ذات کوئی حیثیت نہیں رکھتی میرے مشن کے لیے۔ میرا مشن، میرا مقصد الحمدللہ میں یہ کہوں گا کہ وہ بہت اعلیٰ ہے، اونچا ہے، جس کے لیے اس حقیر و فقیر جیسے شخص کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو پھر اس حوالے سے جواب دینا شروع کر دے۔ اس لیے لیکن چونکہ موصوف نے ایک بات کہہ دی جو سراسر غلط ہے، دروغ گوئی ہے میں یہ کہوں گا، اور لوگوں کو گمراہ کرنا ہے۔ یوں تو کچھ بہت سی باتیں ہیں، لیکن بہرحال میں صرف اسی بات پہ جو ہے مرکوز رہوں گا، اور وہ یہ ہے کہ موصوف فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی بات سے رجوع کر لیا ہے۔ کس بات سے؟ کہ قیامت 80 سال کے بعد آنے والی ہے، یہ بات میں نے کہی تھی، اور میں نے موصوف کو پھر ان سے آڈیو یا ویڈیو جیسے بھی ان کے پاس اگر کوئی ثبوت ہے تو وہ پیش کریں، اس سے میں نے رجوع کر لیا، جبکہ سراسر جھوٹ بات ہے۔ کیونکہ اپنی ویڈیو میں ہی حضرت جس کتاب کا وہ حوالہ دے رہے ہیں، یہ میری کتاب ہے وقت آخر، اور اسی کتاب کے صفحہ نمبر 221 میں نے یہ بات بڑی صراحت سے لکھی ہوئی ہے کہ پہلی پھونک جمعہ محرم 1532 ہجری میں ہوں گی۔ تو میں نے تو اس بات سے رجوع نہیں کیا ہے، اور یہ میری کتاب ابھی بھی موجود ہے، مارکیٹ میں بھی موجود ہے، اور جن لوگوں کو چاہیے مجھ سے رابطہ کر لیں براہ راست میرے اسی چینل پر یا میسنجر پر، وہ مجھ سے رابطہ کر کے، یا جن کے پاس واٹس ایپ نمبر ہے وہ کتاب منگوا سکتے ہیں۔ لیکن یہ جھوٹ بولنا، کیونکہ وہ ان کے ساتھ میری ایک پوڈ کاسٹ ہوئی تھی، اور اس پوڈ کاسٹ میں انہوں نے اپنے طور پہ اپنے طے سے جو ہے یہ تھمبنیل بنا دیا تھا کہ فاروق رضا تیجانی کا دعویٰ 80 سال بعد جو نا قیامت کھڑی ہوں گی۔ فاروق رضا تیجانی نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا ہے۔ اول تو موصوف اپنے آپ کو محقق سمجھتے ہیں، تو وہ محقق ہے تو نہیں، کیونکہ محقق کے چند شرائط ہے، دین کے لیے تحقیق کرنے والے کے لیے جو چند شرائط ہے، ان میں ایک شرط یہ ہے کہ آپ کو عربی میں اتنا عبور حاصل ہو کہ آپ عربی کے جملے کو یا عربی کی خط و کتابت کو بنا اعراب کے پڑھ سکتے ہو۔ یہ کم سے کم آپ کے پاس اتنی صلاحیت موجود ہونا چاہیے صرف اور نحو میں کہ آپ کے سامنے اگر عربی کوئی کتاب یا کوئی عربی جملہ پیش کیا جائے، سینٹینس پیش کیا جائے، فریز پیش کیا جائے، تو اس میں اگر اعراب نہ ہو تو آپ آرام سے پڑھ لیں، سمجھ بھی لیں، علاوہ اس کے کہ آپ کو اس کی مدد نہ ہو کہ اس کا ترجمہ کیا ہے۔ تو یہ تو ایک بڑی شرط ہوتی ہے دینی امور علوم کے اندر محقق کے لیے، تو حضرت تو اس چیز سے عاری ہیں۔ بہرحال، اور جب دوسری بات یہ ہے کہ جب اپنے آپ کو آدمی محقق کہتا ہے تو آدمی کو انصاف کرنا چاہیے۔
تو مارکیٹنگ کے لیے آپ جب اپنا تھمبنیل یہ بنائیں کہ آپ کو مارکیٹنگ کرنی ہے کہ فلانے نے 80 سال کے بعد دعویٰ کر دیا کہ قیامت ہوگی، یہ مارکیٹنگ کے لیے تھمبنیل ہے، جبکہ حقیقت میں اس شخص نے دعویٰ نہیں کیا ہے۔ اس نے کیا دعویٰ کیا ہے کہ پہلی پھونک جو ہے 1532 ہجری پہلی محرم جمعے کے دن پھونک دی جائے گی، یہ اس کا دعویٰ ہے، یہ اس کی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ اب جس خاصار نے یہ دعویٰ کر لیا ہے وہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ بھئی اس نے رجوع کیا تو وہ رجوع کیا اس طریقے سے کرے گا؟ ظاہر سی بات ہے، رجوع اگر اسے کرنا بھی ہو تو اس رجوع کے لیے بھی جس طریقے سے تحریری طور پر اس نے کوئی دعویٰ کیا اسی طریقے سے تحریری طور پر وہ رجوع بھی کرے گا، یہ ایک اصول ہے۔ علاوہ اس کے اگر وہ رجوع بھی سے کرنا ہو تو وہ الگ سے ہی اپنے پلیٹ فارم سے، اپنے خاص پلیٹ فارم سے لوگوں سے بتائے گا، لیکن ایسا کچھ ہوا نہیں ہے الحمدللہ۔ میں آج تک جو باتیں میں 4 سال سے کرتے آ رہا ہوں اس میں کسی ایک بات سے بھی میں رجوع نہیں کر رہا ہوں، نہ میں نے کیا ہے نہ الحمدللہ کروں گا، کیونکہ وہ میری تحقیق ہے زندگی بھر کی۔ بلکہ میں مزید باتیں بتا رہا ہوں کہ آسمان سے پتھر کیسے نازل ہوں گے، اور آگے انشاءاللہ جاؤں گا یہ بھی بتاؤں گا، اور اس کو چونکہ سائنس کے طور پہ میں دلیل دے رہا ہوں، جیسا کہ نیکل اور ونٹر کا ہم نے پروگرام لانچ کیا ہوا ہے، ہم تمام یونیورسٹی میں جا کر بیان کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے یہ حالات پیدا ہوں گے۔ آگے جا کے ہم نے یہ تھیوری بھی پیش کی کہ بھئی آسمان سے پتھر قرآن شریف میں جس طرح ذکر ہے اس کی تھیوری کس طریقے سے بنتی ہے، وہ بھی ہم نے بیان کیا، اور انشاءاللہ مزید ہم بیان کریں گے کہ اس کے بعد جو زمین پہ جو زمین کا دھس جانا کس طریقے سے ہوگا، سائنسی طور پہ ہم بات کریں گے اس کو قرآن کی آیت رکھ کے سامنے، اور اس کے بعد جو ساتھ میں جو ہے پہاڑ کس طریقے سے کھسک جائیں گے، یہ ساری باتیں ہم سائنسی دلائل کے ساتھ بھی جمع کریں گے۔ تو میں صرف انہیں یہ کہنا چاہتا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ من اذا لم كنت تستحی فاصنع ما شئت، کہ جب تمہیں شرم اور حیا نہ ہو تو پھر جو چاہے جی میں آئے کرو۔ تو دوسری بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، حدیث مبارکہ ہے، من غش فلیس منا، کہ جس نے دھوکہ دہی کہی، چیٹنگ کی، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو جناب اپنے آپ کو ان 2 حدیثوں کے پیرائی میں خود ہی آپ اپنا محاسبہ کر لیں۔ میں آج کے بعد آپ کی کسی بھی ویڈیو کا انشاءاللہ جواب نہیں دوں گا، جو جی میں آپ کریں۔ اگر آپ میں حیا ہوں گی تو آپ یقیناً خود ہی سوچیں گے، خود ہی اس کو ناپیں گے، تولیں گے اور بات کریں گے۔ نہیں ہوں گی تو جو جی میں آپ کریں، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں آپ کے لیے فضول برباد کروں، کیونکہ میرا مشن، میرا مقصد جو ہے الحمدللہ وہ بہت آگے ہے، وہ بہت بڑا ہے، اور اس کو ہی لے کے چل رہا ہے۔ بہرحال اصل مقصد کے لیے جو میں نے ویڈیو بنائی تھی وہ یہ ہے، کیونکہ یہاں پہ ایک بڑا مغالطہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ قیامت کے حوالے سے جب بات کی جاتی ہے تو یہاں پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عموماً طور پہ کہ کوئی تباہی، کوئی مسئلہ اگر آ جائے تو کہتے ہیں قیامت آ گئی۔ نہیں بھائی، قیامت کے دن کوئی تباہی نہیں آتی ہے۔ قیامت عربی کا لفظ ہے، اس کے معنی ہے کھڑے ہو جانا، دوبارہ سے زندہ ہو جانا، اور اللہ تعالیٰ اس دن زمین کو سیدھی کر دے گا، اس میں کوئی جھول نہیں ہوں گی، اور لوگوں کو زمین چیر کے لوگ اس قبروں سے نکل آئیں گے، یعنی دوبارہ زندہ ہو جائیں گے، اور ایسی نظم ضبط ہوگا اس دن کہ کسی کو یعنی اونچی آواز میں بات کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، یہاں تک بس لوگ سرگوشی کریں گے۔ اتنا سخت ماحول ہوگا، بے شک وہ دہشت کا ماحول ہوگا، لیکن اتنے نظم اور ضبط کے اندر ہوگا کہ کسی کو چوں چرا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں لوگ بے شک انبیاء کے پاس جائیں گے، لیکن پھر بھی نظم اور ضبط کا خیال رکھیں گے۔ قیامت جو ہے کوئی تباہی کا معاملہ نہیں ہے، قیامت محاسبہ کا دن ہے، کافروں کے لیے سختی کا دن ہے، مومنوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، اہل ایمان کے لیے وہ نعمت کا دن ہے۔ یعنی جو اہل صاحب ایمان ہوں گے ان کو اللہ تعالیٰ نوازش دے گا، اور جو کافر مریں گے، جو بد عقیدہ ہوں گے، جو کفر میں مرے، ان کے لیے سخت دن ہے، ان کے لیے سختی کا دن ہے۔ وہ بات بالکل سیدھی ہے۔ تو قیامت آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے علامتیں رکھی ہوئی ہیں، قیامت آنے سے پہلے وہ تمام علامتیں جس طریقے سے بروکار ہوں گی اس پہ ہم انشاءاللہ اب یہ سیریز شروع کریں گے آہستہ آہستہ، اور وہ کس طریقے سے آئیں گی، کیسے آئیں گی، اس پہ انشاءاللہ میں اپنی اس ویڈیو میں بھی پہلے چینل پہ میں نے بات کر چکا ہوں، لیکن میں اب اپنے طور پہ جو میں نے پروگرام شروع کر رکھا ہے انشاءاللہ اس پہ ہی بات کروں گا۔
تو اس سے آنے سے پہلے لیکن تمام علامتیں جب ختم بھی ہو جائیں گی تو اللہ تعالیٰ جب دنیا تمام کائنات کو لپیٹ رہا ہوں گا تو پھر وہ سور پھونکے گا، یعنی سور پھونکنے کا حکم دے گا حضرت اسرافیل علیہ السلام کو۔ تو حضرت اسرافیل علیہ السلام جو ہے، اسرافیل علیہ السلام جب سور پھونک دیں گے تو تمام کائنات جو ہے نا لپیٹ لی جائیں گی، ختم ہو جائے گی، پر وہ قیامت نہیں کھڑی ہوں گی، کیونکہ ایک سور سے دوسرے سور تک کا ایک فاصلہ ہے۔ اور یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک سور سے لے کے دوسرے سور تک کا 40 کا فاصلہ ہے۔ اب وہ 40 کتنے ہیں؟ پوچھا گیا 40 ماہ، 40 دن، 40 سال، انہوں نے نہیں بتایا۔ یہ مختصر سی حدیث کا خلاصہ ہے، وہ اللہ اس کا رسول جانے، کیونکہ ہم اس کا حساب کر بھی نہیں سکتے۔ ہمیں جس حساب کتاب کے لیے ہمارے جو اللہ تعالیٰ نے چیزیں میسر کی ہے وہ ہے چاند اور سورج، جس کی گردشیں ہیں اور جن کی گردشوں سے ہم اپنے دنوں اور برسوں کو گنتے ہیں۔ جب یہ لپیٹ لی جائیں گی تو ہم کس طریقے سے حساب کریں گے؟ نامعقول سی بات ہے۔ تو وہ چیزیں جب وہ اس کا علم جو ایک سور سے لے کے دوسری سور، کیونکہ دوسری سور پھونکی جانے کے بعد قیامت قائم ہوگی، پہلی سور میں تو صرف کائنات کو لپیٹ لیا جائے گا، تو دوسری سور میں جب قیامت قائم ہوگی اس بیچ میں جو فاصلہ ہے یہ اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے، اور پھر نبی نے اگر کسی کو بتا دیا ہے تو وہ جانتے ہوں گے۔ باقی اگر کسی پہ کشف ہوا، الہام ہوا تو اللہ میں نہیں کہہ سکتا، لیکن اس فقیر جہاں تک اس فقیر کا تعلق ہے وہ یہ اجتہادی معاملہ ہے، استنباط کا معاملہ ہے، اور یہ حدیثوں سے لیا گیا ہے۔ یعنی اگر میں نے کسی چیز کا استنباط کیا ہے تو اس کا حوالہ میں حدیث سے دے رہا ہوں کہ حدیث اور قرآن کی آیت مجھے اس طرف لے جا رہی ہے، یہ نتیجہ ماخذ ہو رہا ہے، تو وہ بیان کر دیتا ہوں میں آپ کے سامنے۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ فاروق رضا تیجانی نے 80 سال کے بعد قیامت کا دعویٰ کیا، یہ سراسر جھوٹ ہے، یہ ان کی اپنی مارکیٹنگ ہوتی ہے، پوڈ کاسٹ والوں کی مارکیٹنگ ہوتی ہے۔ جب بھی میں نے بہت کم لوگوں کو جو ہے نا اپنے ذہن میں رکھ لیا ہے کہ بھئی انہی کے پاس جاؤں گا، ہر ایک کے پاس نہیں جاؤں گا، کیونکہ وہ اپنی ریٹنگ کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں، وہ کوئی بھی دھوکہ دے سکتے ہیں، یہ اپنے تھمبنیل چلاتے رہتے ہیں، وہ بات ہوتی ہی نہیں ہے، وہ اپنے تھمبنیل پہ لکھ دیتے ہیں، اور ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ کئی مرتبہ میرا لوگوں سے بحث ہوا کہ بھئی آپ یہ کیوں کہتے ہیں، جب میں نے بات کہی نہیں ہے آپ اپنے طور پہ کہہ دیتے ہیں کہ جی ہماری مارکیٹنگ۔ بھئی تمہاری مارکیٹنگ ایک دوسرے آدمی کریڈیبلٹی جس کا جو اعتماد ہے لوگوں کا اس پر، وہ خراب کرتی ہے، اسے ان کو اس بات سے پرواہ نہیں ہے۔ یہ تقریباً ماحول جو ہے نا میڈیا کے اندر، خاص طور پہ جو پوسٹ کاسٹ کرتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے پیٹ پوچھے کے لیے سارا کام کر رہے ہیں نا، تو وہ اس طریقے سے بے شرمی والا کام اسے کہوں گا میں، وہ یہ کرتے رہتے ہیں۔ اور میری جہاں جانا ہوتا ہے مجھے تو میں ان کو گائیڈ بھی کہتا ہوں، نصیحت بھی کرتا ہوں، ان سے گزارش کرتا ہوں کہ پلیز ایسا مت کریں، میرا لوگوں پہ جو میرے بیچ میں میرا ایک طریقے سے اعتماد ہے وہ کھو جائے گا کہ بھئی اس نے یہ بات کی نہیں اور یہ چیز تھمبنیل پہ پڑی ہوئی ہے، تو یہ اچھی بات نہیں ہے، لیکن یہ لوگوں کا طرز ہے۔ اب میں بہرحال میں نے چونکہ دوسروں کے پوڈ کاسٹ میں جانا کم کر دیا ہے اور صرف چند لوگوں میں جاؤں گا، جن نادر علی صاحب ہے جو اچھے ہیں، جن کا طریقہ کار اچھا ہے، اخلاص اچھا ہے، اور وہی بات بتاتے ہیں جو میں نے کی ہے، اپنی طرف سے کوئی وہ آگے پیچھے نہیں لگاتے اپنی مارکیٹ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت دیا، کرم دیا، اسی وجہ سے کہ وہ ایک سچائی کو وہ بتا دیتے ہیں۔ لیکن دوسرے لوگوں کے اندر چونکہ ایک وہ ہوتی ہے کہ زیادہ زیادہ ریٹنگ کماؤ، تو پھر اس لیے جو بھی ہے لگا دو، وہ اچھی بات نہیں ہے۔ تو وہی ہے، رسول اللہ کی حدیث ہے، ان کنت لم تستحی فاصنع ما شئت، یعنی جب تمہیں حیا نہ ہو تو جو جی چاہے کرو۔ بہرحال اب یہاں ہم آتے ہیں اصل مدعا کی طرف، کیونکہ ویڈیو آج کی صرف اتنی تھی، 15 منٹ کی میں نے کوشش کی کہ ویڈیو بناؤں۔ انشاءاللہ اس کے بعد جو ہے میں پہلے سبجیکٹ سے شروع کروں گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی عمر کتنی ہے، مدت کتنی ہے، قرآن اور حدیث سے ہمیں کیا چیزیں دلائل چیزیں ملتی ہیں جس سے ہم یہ استدلال کر سکتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ان کی امت کو اتنی عمر دی ہے، اور پھر ان واقعات اور حالات کو کس طریقے سے ہم بیان کر سکتے ہیں جو بڑے بڑے علامتیں ہیں اس دوران، ان کی امت کے دوران، کیونکہ وہ آخری علامتیں کس طریقے سے ظاہر ہوں گی یہ بھی بیان کریں گے۔ تو انشاءاللہ آج کی ویڈیو صرف اتنی تھی تاکہ میں زیادہ بیان نہیں کروں، صرف ان سا حضرت کو جواب دینا لازمی تھا، اور آپ بنا نام لیے، کیونکہ ضروری نہیں ہے نام لینا،
اگر ان کو ظاہر سی بات ہے میں فارورڈ تو کر دوں گا، لیکن اگر ان کو سمجھ میں آ گئی میری بات تو اچھی ہے، نہیں سمجھ میں آئی تو آئندہ انشاءاللہ ان سے مزید کوئی رابطہ نہیں رہے گا، نہ ان کی ویڈیو دیکھی جائے گی، نہ ان کی ویڈیو کا جواب دیا جائے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔